رائے راست ہے ان کا اسلام. اور یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ جناب ابراہیم کے یہ الفاظ ہیں. جب بچہ جناب اسماعیل چلنے پھرنے لگا تو آواز آئی یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں, دیکھا نہیں, میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. استمرار کا صیغہ ہے. اسی لیے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابراہیم نے خواب نہیں دیکھا تھا, کئی مرتبہ دیکھا تھا. میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. ارے بچہ 10 یا 13 برس کا, 3 مختلف روایت, 7 برس کا, 10 برس کا, 13 برس کا. آپ بوڑھا آپ کے گھر میں کوئی بچے کو کہے, تم تو کہتے ہو رسول ہم جیسا, پہلے ابراہیم اور اسماعیل جیسے تو بنو. اگر ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا بچے کو کہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں تو سب سے پہلے عورتیں آپ کو گھر سے نکالیں گی کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہے. توجہ ہے میرے دوستو. اور ہے بچہ لیکن پھر کبھی باپ کے سامنے نہ آئے گا کہ کہیں مجھے ذبح نہ کر ڈالے, اس کا دماغ خراب ہے. لیکن یہ بچہ عام بچہ نہ تھا. جب کہا فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر, کہا بابا یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہے. بچے نے وہاں سوال آیا تھا, سوال کا پرچے ہوتے ہیں نا, وہاں ابراہیم نے پرچہ دیا, اس نے آنسر دیا. خواب نے سوال یہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹے نے کہا خواب نہیں حقیقت ہے, خواب نہیں حقیقت ہے. بابا جو امر آپ کو مل رہا ہے وہ کرو. جو ابراہیم کا عقیدہ وہ اسماعیل کا عقیدہ, جو ابراہیم کا عقیدہ وہی اسماعیل کا عقیدہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور بابا مجھے صابرین میں سے پاؤ گی. بچہ تھا, پتا تھا کہ صابر میں نہیں ہوں. توجہ ہے میرے دوستو. فلما اسلما تسنیہ کا صیغہ پھر قبلہ کی موجودگی میں, کیونکہ مزہ تو تب ہے جب علماء مجلس سنیں. مزہ تو قبلہ تب ہے کیوں کہ آپ نے کہا سبحان اللہ. متکلم بدلنے سے کلام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ یہ اور ہے, لیکن اگر قبلہ کہے سبحان اللہ تو متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل گئی. اور اگر نبی کہے سبحان اللہ اور خود خدا کہے, تعریف کرے, ارے میں نہیں کہہ رہا, میں نے یہ ایسے ہی مثال دی کہ علی بستر پر سوئے تو جبرائیل نے کیا کہا, بخن بخن لک, بخن بخن لک من مثلک یا ابن ابی طالب, مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے, تمہارا مثال کون ہو سکتا ہے. خدا کہتا ہے کہ جبرائیل کا کلام میرا کلام ہے, تو متکلم بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے. تو جب خود جبرائیل کہے کہ تیرا کوئی مثال نہیں تو ہم کیسے کہیں کہ فلاں علی جیسا. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم. متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے. فلما اسلما دونوں مسلمان ہو کے چلے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور بیٹے کو سر کے بل لٹایا. دونوں مسلم ہو کے چلے. یہ اللہ نے دونوں کو کیوں کہا, وہ تو بچہ ہے. میں نے بڑا جملہ کہا, کیا میں نے کہا کہ اللہ نے بچے کو کیوں کہا. یہ تو کہتے ہیں علی بچہ تھا اس لیے علی کے اسلام کی کوئی اہمیت نہیں. پھر گھبرا گئے. دیکھو میں نے کہاں بات کی کہ دنیا کہتی علی بچہ تھا,
اسی لیے اس کے اسلام کی اہمیت نہیں. تو یہاں اللہ نے اسماعیل بھی بچہ ہے کیوں کہا کہ دونوں مسلمان ہو کر چلے؟ ارے افسوس کی بات ہے، اسلام کے اسماعیل کے اسلام کی اہمیت ہے کیوں کہ لٹایا. پورے قرآن میں پڑھو ایک ہی مرتبہ لٹایا نا، ایک ہی مرتبہ لٹایا تو اللہ نے مسلمان کہا. افسوس کی بات ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ لٹائے، ابراہیم اپنے بچے کو ایک مرتبہ لٹائے تو وہ بچہ مسلمان ہے، اور وہ ابو طالب جو ساری زندگی علی کو لٹاتے رہے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے ایک جملہ کہوں؟ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں قبلہ. دنیا کہتی ہے کہ علی 21 رمضان کو 19 رمضان کو ضرب لگی اور علی کی شہادت ہو گئی 21 رمضان کو. میں کہتا ہوں اگر علی یہاں 21 رمضان کو شہید نہ ہوتا تو پھر بھی علی شہید ہے. توجہ، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر 19 رمضان کو علی کو ضرب نہ لگتی پھر بھی علی شہید تھا. کہتے ہیں کیوں؟ عبدالحکیم دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے، فکر نہیں کیا میرے جملے پر. ارے جناب اسماعیل تو بچ گیا تھا، بچ گیا تھا، پھر ذبیح اللہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ موت کو قبول کر کے، موت کو قبول کر کے لیٹا تھا. اور وہاں رسول نے فرمایا یا علی آج خطرے کی رات ہے. کہا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں. یعنی علی موت قبول کر چکا، علی موت قبول کر چکا، علی موت قبول کر چکا. ارے جو موت قبول کر کے 5 منٹ چھری کے نیچے لیٹے تو وہ ذبیح اللہ ہے، اور جو موت قبول کر کے ساری رات تلواروں کے سائے میں سوئے. اور قبلہ ایک بڑی بات ہے، بڑی بات ایک جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل نے کہا کہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، صابرین میں سے پاؤ گے. اور جب رسول نے علی کو کہا اور کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو کہا ہاں. فسجد، تو علی نے فوراً سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا. موت اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت علی نے بھی. لیکن فرق ہے، اسماعیل نے موت پر صبر کیا، علی نے شکر کیا. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. اسماعیل کے نظر میں موت مصیبت ہے اسی لیے صبر کیا، علی کے نظر میں موت نعمت ہے اسی لیے شکر کیا. ارے جب اسماعیل علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، نعرہ حیدری. وَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، اور یہ بڑا امتحان تھا، لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بے سببیہ ہے. گھبرا تو نہیں گے؟ بے سببیہ ہے. ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی جو تھی یہ منسوخ ہو گئی. غلط. ارے بھائی قربانی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. چیز کا لیٹنا، چھری کا چلانا. اسماعیل لیٹے،
ابراہیم کے ہاتھ میں چھری اگر نہ چلاتے تو دمبا کس طرح ذبح ہو جاتا؟ یعنی ابراہیم اور اسماعیل اپنے کردار میں با کمال ہے، با کمال ہے، ان کے قربانی میں کوئی نقص نہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بے سببیہ۔ اس کو اللہ نے کیوں بدل دیا؟ اللہ نے بدلا اسی لیے کہ اسماعیل کی قربانی سے میرا مقصد حل نہ ہوگا، حل ہوگا حسین کے قربانی سے، حل ہوگا حسین کے قربانی سے۔ ہاں عزاداران حسین، خدا کی قسم، جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے تو جناب حاجرہ نے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کی دعوت پر۔ سچ کہا تھا، اللہ نے اس کو خلیل کہا ہے، سچ کہا تھا کہ دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں۔ جناب اسماعیل چھوٹے تھے، جیسے ہی آگے چلے ابراہیم لے کر بیٹے کو، جناب حاجرہ آئے، ابراہیم جاؤ تو جاؤ، لیکن بیٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی دیر سے ملے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کھانا دیر سے ملے، مجھے اتنی اجازت دو کہ بچے کو کھانا کھلا دو، بچے کو پانی پلا دو۔ میرے محترم سامعین، جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کو پانی پلایا۔ ماں کا دل تھا نا، ماں کا دل تھا، تم ایسے ہی آتے ہو میرے دوستو، ماں کا دل تھا نا، ماں کا دل تھا، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ عزاداران حسین، اور جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو واپس لے کر آئے تو بچہ تھا، ماں نے جب نہلانا چاہا تو بچے کے گردن پر داغ دیکھی، ابراہیم کو بلایا، ابراہیم بتاؤ یہ میرے بیٹے کے گردن پر داغ آئے کی ہے؟ جناب ابراہیم نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ نے بنایا تھا لیکن دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچایا۔ مومنہ تھی، اعتراض نہ کیا، لیکن بی بی نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئی۔ ہاں یا اللہ، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، یا اللہ دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا۔ 3 دن کے اندر بی بی کا انتقال ہو گیا، نفسیاتی طور پر بیمار ہوئی، یا اللہ دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ نفسیاتی طور پر بیمار ہوئی اور 3 دن کے اندر بی بی کا انتقال ہو گیا۔ میں عالم تصور میں کہتا ہوں بی بی حاجرہ معاف کرنا، تم نے اپنے بیٹے کو پیاسا نہیں دیکھا تھا، تم نے اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھا تھا، تم نے اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی، تم نے اپنے بیٹے کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بی بی بات سن کر مر گئی، کربلا میں آؤ، کربلا میں آؤ۔ ہاں حاجرہ معاف کرنا، میں آپ کی نسبت زینب سے نہیں دوں گا، میں آپ کی مشابہت علی کی بیٹی سے نہیں دوں گا۔ ارے خدا کی قسم، جناب اکبر کی ماں لیلا سید زادی تو نہیں تھی، اصغر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی، لیکن تاریخوں نے بتایا عزاداران حسین ہم 10ویں محرم کو عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، اور ہر مرتبہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ حسین کا عمل ہے۔ جب حسین اصغر کی لاش لے کر رباب کے خیمے پہ دروازے پر پہنچے، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، اور جب رباب کے خیمے میں داخل ہوئے، لاش دی جناب رباب کو، تو جناب رباب نے 2 جملے کہے۔ پہلے جناب اصغر کو دیکھ کر کہا ہاں بچہ، یہاں ایسے بھی انسان رہتے ہیں جو تم جیسے ننھے منھے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور پھر جناب حسین کو دیکھا، میرا مولا سر اوپر کرو، مولا چہرہ اوپر کرو، مولا میں حاجرہ نہیں، میں بطول کی بہو ہوں، مولا میں گھبراتی نہیں، مولا میں گھبراتی نہیں ہوں، مولا میں حاجرہ نہیں ہوں، میں بطول کی بہو ہوں۔